جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ شباب اہل جنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانے میں بھول جائے، لیکن شہید کربلا کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے حضرت حسین بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور ہوئے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ واقع شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیے، حضرت حسین کے خطوط اور خطبات، آپ کے لیٹرز اور آپ کی جو تقریریں تھیں کو غور سے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصد یہ تھا، یعنی امام کا نکلنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ چند ٹاپکس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، یعنی قانون قرآن و سنت کے مطابق اور اسی کے اوپر عمل کیا جائے، پہلا مقصد ان کا یہ تھا۔ دوسرا مقصد اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا، اسلام کے نظام عدل کو، یعنی عدل کا جو نظام ہے اس کو دوبارہ سے رینیو کرنا، صحیح طریقے سے چلانا۔ تیسرا، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد، یعنی خلافت کا سلسلہ میرے نبی کی زندگی کے بعد چلا ہے، اسی کو کنٹینیو ہونا چاہیے، بادشاہت ملوکیت اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ حق کے مقابلے میں زور زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، حق کے مقابلے میں، لیکن جہاں پہ حق ہو اس کے مقابلے میں انسان جو ہے نا زور و زر کی نمائشیں جو کی جاتی ہیں اس سے مرغوب نہ ہونا، اس سے متاثر نہ ہونا۔ حق کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا حق کے لیے۔ خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ پوائنٹ تھے جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے کوفہ جانے کے لیے۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول مظلوم کربلا شہید جو جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر اپنی انجام دینے کے لیے تیار ہو، یعنی ان باتوں کو آگے فالو کیا جائے جو پوائنٹس ابھی میں نے بتایا، اور اسی کو انسان آگے لے کے چلے۔ اچھا جی، یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو واقعہ پورا اور جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ ہے ابن کثیر سے، ابن کثیر جو کتاب ہے ابن کثیر، اس میں سے ہے جو عزیز الدین ابن اسیر جزری کی تصنیف اور کتب تاریخ کی ہر طبقے میں مقبول و مستند کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ابن اسیر یہ تاریخ کی کتاب ہے جو ہر طبقے میں مقبول ہے، ہر طبقے والا اس کو قبول کرتا ہے۔ دوسری جو کتاب ہے وہ تاریخ طبری، ٹھیک ہے، اور ہے تاریخ الخلفاء، اسعاف الراغبین وغیرہ، اور عام کتب حدیث سے بھی اقتصابات لیے گئے ہیں اس کے اندر جو میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں، جن کا حوالہ دیا گیا۔ یہ واقعات ایک دریائے خون ہے جس میں داخل ہونا آسان نہیں ہے۔ ان واقعات کے لکھنے اور دیکھنے سننے کے لیے بھی جگر تھام کر بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ واقعات باتیں کچھ ایسی ہیں جو انسان ہر کوئی اس کو اتنی ایزیلی لے نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ خیر، سب سے پہلے خلافت اسلامیہ پر ایک حادثہ عظیمہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شروعات ہوتی یہیں سے جہاں سے حضرت عثمان کی خلافت سٹارٹ ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنورین عثمان غنی، یا آج سمجھیں کہ پہلا اس کا کانٹینٹ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آگے پھر ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ حضرت ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں، مسلمانوں کے آپس میں تلوار چلتی ہے، مسلمان بھی وہ غیر خلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں، مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق، جو مخلوق کی خیر کے لیے اور بعد الانبیاء کہلانے والے ہیں، یعنی جو مخلوق کی فکر کرنے والے ہیں انبیاء کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا، یعنی جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جیسی جو چیزیں تھیں، ٹھیک ہے نا، وہ چیز حضرت امیر معاویہ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔
حضرت معاویہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے، کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ خانہ جنگیاں ہو چکی تھیں۔ حضرت علی کا واقعہ ہو چکا تھا، حضرت امام حسن کا واقعہ ہو چکا تھا، جنگ صفین ہو چکی تھی، جنگ جمل ہو چکی تھی، تو ہر جگہ میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ تو لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو منتخب کر دیں تاکہ بعد میں یہ قتل و قتال اور خانہ جنگی اور یہ چیزیں اس میں نہ ہو سکیں۔ خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے گی۔ اقتضاء حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی، ٹھیک ہے، اور یہ شریعت کے خلاف بھی یہ بات نہیں تھی کہ اپنے بعد کسی کو منتخب کر لینا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام آباد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں۔ کوفہ سے 40 مسلمان، کوفہ وہ شہر تھا جہاں پہ حضرت علی نے اپنا مسکن بنایا ہوا تھا، وہیں سے آپ حکومت کر رہے تھے اپنی خلافت کے اندر۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا۔ اب کوفہ کے اندر وہ لوگ تھے جو حضرت علی کے سب سے زیادہ ماننے والے تھے، کوفی سارے، کیونکہ آپ حضرت علی وہیں پر ہی تھے اور آپ وہیں سے حکومت کر رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو بلایا اور آپ کو کہا کہ جی آپ یہاں پہ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ یہیں سے حکومت کریں، ہم یہیں پر ہی بیٹھیں گے آپ کے ساتھ۔ انہی لوگوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا، حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا، حسن کو۔ اس کے بعد جب یزید کی باری آتی، یہی لوگ حضرت معاویہ کے پاس جاتے اور ان سے کہتے نہیں جی یزید سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اتنے مخلص ہوتے اہل بیت کے لیے تو یہ لوگ کبھی بھی یہاں سے وہاں نہیں جاتے کہنے کے لیے، بلکہ حضرت امام حسین کو کہتے نہیں جی ہم حضرت امام حسین کی بیعت کریں گے، آپ ان کو منتخب کریں اس کے اندر، اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ کو شروع میں کچھ تعامل بھی ہوتا ہے، اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، یعنی اپنے قریبی لوگوں سے، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یعنی دیکھو ابھی کیونکہ حضرت معاویہ زندہ تھے تو لوگ ان کے سامنے ہی مخالفت بھی کریں کہ نہیں آپ یزید کو نہ بنائیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں آپ بنا دیں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک کھلا نہیں تھا، یعنی جو اس کے اندر بری عادتیں تھیں وہ اس ٹائم تک ابھی اتنی اوپنلی تھی نہیں لوگوں کے سامنے یا سب کے سامنے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ تو پہلے سے ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، تو بھائی جب تک حضرت معاویہ زندہ تھے تب تک تو کوئی ایسا چیزیں نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں یہ مستند تاریخی کتابیں ہیں جس کے اوپر سب کا اعتماد ہے۔ بالآخر بیعت یزید کا قصد لیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا اسلام پر بیعت یزید کا حادثہ، یہ دوسرا کانٹینٹ ہو گیا۔ شام یا عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا، شام اور عراق میں، ٹھیک ہو گیا، اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ، بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ یہیں سے سب سے بڑا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ لوگوں نے جان بوجھ کر یہ کام شروع کیا کہ یزید کو جی آپ اپنے بعد منتخب کریں، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ تھا، وعلیکم السلام، ان کو پتہ تھا کہ یزید آئے گا، وہاں سے حضرت امام حسین اور باقی جو مدینہ کے جو صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اہل بیت کو فالو کرنے والے ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں، جو ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ان میں آپس میں اختلاف ہوگا ہی ہوگا۔ تو اتنی گہری ڈیپلی ایک پوری ان کی سازش تھی کہ جس کو انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو مکس اپ کر دیا اس چیز کے اندر، کہ کچھ ایک گروپ نکلا 40 50 60 لوگوں کا اور یزید کے حق میں شروع ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کے سامنے کافی لوگ اگر آ جائیں اور وہ کہیں نہیں جی آپ اس کو منتخب کریں تو ایک پریشرائز بھی ہو جاتا ہے انسان اس کام کے لیے، اور پھر سامنے والا جس کا نام لیا جا رہا ہے اس ٹائم تک وہ برائیاں اس کے اندر تھی نہیں اتنی کہ جس کی وجہ سے لوگ کہتا نہیں بھائی اس کے اندر اتنی برائیاں تو اس لیے ہم اس کو منتخب نہیں کرتے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا، یعنی شام اور عراق کا مسئلہ ختم ہو گیا، وہاں کے لوگ تو متفق ہو گئے یزید کو بناؤ۔ اب اس کے بعد اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا، یعنی مکہ کی طرف۔ حضرت معاویہ کی طرف سے امیر مکہ مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا اس ٹائم پہ، مدینہ کا عامل یعنی ادھر کا گورنر جو تھا وہ مروان تھا۔ اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے، ٹھیک ہے۔ مروان نے یہ وہاں پہ سب کو اعلان کر دیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں ہے بلکہ کیسر و کسرہ کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی، اور اپنے کنبے اور رشتے میں بھی، یعنی اپنے نہ انہوں نے رشتے میں رشتہ داروں میں یہ چیزیں منتخب کروائیں، نہ اپنے کسی اولاد کو اس کے اندر انہوں نے منتخب کیا۔
حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین بن علی پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضرت عمر کے بیٹے، عبد الرحمن بن ابی بکر یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر یہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، عبداللہ ابن عباس کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یعنی یہ سارے وہ صحابہ تھے جو اس ٹائم میں سب سے بڑے تھے، ٹھیک ہے۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا، خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے گا نا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کو جب لوگوں نے پوچھا جی آپ اپنے بعد جو ہے کسی کو منتخب کر دیں، اپنے بیٹے کو منتخب کر دیں، تو حضرت علی نے منع فرما دیا، انہوں نے کہا نہیں میں کسی کو منتخب نہیں کرتا، بعد میں جو بھی لوگ مشورہ کریں گے، جو اپنی مرضی سے جس کو بھی بنانا چاہیں گے وہ بنا لیں، میں کسی کو منتخب نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے اپنے آخری ٹائم پہ آ کے یہ لوگوں میں یہ بات کہہ دی تھی۔ لوگوں نے خیر پھر حضرت امام حسن کو منتخب کر لیا تھا، لیکن حضرت علی نے کبھی بھی ان کو منتخب نہیں کیا تھا۔ اچھا، ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفے کا مقرر ہو، یعنی وہ کرو کیا کہتے ہیں ووٹنگ کر لو، جو جس کو منتخب کرے وہ ہو جائے گا منتخب۔ دوسرے، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی ان کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامی کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے، یعنی آخر دم تک انہوں نے نہیں قبول کیا۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ میں، دارالسن اور کوفہ کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آنے لگے، یعنی جب انہوں نے دیکھا نا کہ مدینہ والوں نے تو انکار کر دیا، تو پھر اس کے بعد خانہ جنگیاں شروع ہو گئی، خانہ جنگیاں شروع ہو گئی اس کے بعد، اور پھر جو بھی اس طرح کے معاملات کر رہا تھا ہر جگہ پر، ٹھیک ہے، موڈ جو بھی اس طرح کا کوئی میسج کرے بلاک مار دو بلا وجہ بیچ میں آ کے۔ اچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا۔ پہلے تو اپنے گورنر کو کہا کہ یہ سارے معاملات دیکھو، جب گورنر نہیں دیکھ سکا، اس کی باتوں پہ لوگوں نہیں آئے، بات نہیں سنی گورنر کی، گورنر اس ٹائم مروان تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود مکہ کا جو ہے نا وہ سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات نے نرم و گرم گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی، یعنی حضرت امیر معاویہ بھی امیر تھے شام کے اور وہ پورے اس کو مینج کر رہے تھے ہر چیز کو، لیکن ان کے سامنے بھی مخالفت ہوئی، انہی لوگوں نے کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں، یعنی زبردستی آپ یہ کام کر رہے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ٹھیک ہے، یعنی عراق اور شام اور کوفہ، یہ تین جگہوں کے لوگ جو تھے نا وہ متفق تھے یزید کی خلافت کے اوپر، یعنی یزید کو جو ہے نا سردار بنا دو، اپنے بعد جانشین بنا دو۔ اب کوفہ میں دیکھ لو کون لوگ رہتے تھے، عراق میں دیکھ لو زیادہ اس ٹائم کون لوگ تھے جو لوگ اس کی حمایت کر، چلو شام کی تو سمجھ آتی ہے، شام میں تو حکومت تھی حضرت امیر معاویہ کی، تو وہ چلو ان کی وجہ سے ان کا جو بیٹا تھا یزید اس کے اوپر لوگوں نے متفق ہو گئے جی اس کو خلافت دے دو۔ کوفہ میں تو حضرت علی کے ماننے والے تھے سارے کوفی، وہ اس میں حق میں کیوں تھے کہ اس کو جو ہے وہ اپنا جانشین بناؤ۔ عراق میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیوں اس کے حق میں تھے؟ تو یہ بہت سارے سوال اس کے اندر آتے ہیں جس کا لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، کہانیاں سن لو بس لیکن جواب نہیں ملے گا۔ خیر آگے چلو، ام المومنین نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام اور رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا، ابن کثیر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ بھائی زبردستی کوئی نہیں ہوگا، مانے تو مان لو، نہیں مانے تو پھر چھوڑ دینا، زبردستی والے کام نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی حضرت عائشہ بھی ان کے حق میں، تو یہ بھی تو بھائی کسی نے نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر،
سارے بڑے بڑے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بچے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر. تو یہ لوگ بھی اگر اتنے ان کو مخالفت ہوتی ہے اہل بیت کی، تو یہ تو کہہ رہے تھے ہاں ٹھیک ہے جی ہم تو یزید کے ساتھ ہیں کھڑے ہوئے. خیر آگے دیکھو، حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ کے قیام میں مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے ماں اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے. یعنی جب ان کو پتہ لگا نا کہ جی یہ زبردستی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ ہمیں پریشرائز کریں گے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے اپنے گھر والوں کے ساتھ. عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے. اچھا اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مکہ میں چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ سے وہ بھی مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. اصل تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، جن کا مقام تھا جو صاحبزادوں میں تھے، جس طرح آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نا صاحبزادہ. صاحبزادہ کون ہوتا ہے کہ جو کسی بڑے انسان ہے، جو رسپیکٹیبل انسان ہوتا ہے، اس کا جو بیٹا ہو نا، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں صاحبزادہ. جیسے ہمارے مدرسے میں بھی لڑکے جو ناظم اور اس کے جو استادوں کے کوئی بیٹا ہمارے ساتھ پڑھا، ہم اس کو صاحبزادہ کہتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ اصل وہ تھے، وہ اگر مان جاتے تو باقی صحابہ نے بھی ہاں کر دینی تھی. وہ نہیں مان رہے تھے تو صاحب نے کہا نہیں جی ہم نہیں کریں گے. اور حضرت امام حسین تو قطعی طور پہ منع کر دیا، انہوں نے کہا جی میں تو کسی صورت نہیں مانوں گا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا اس کو جانشین مان لوں آپ کا، یا کچھ اس طرح ہے نا. اب مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے. مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے. یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، اے ابن عمر تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو. یعنی مجھے کوئی ایسی رات گزارنا پسند نہیں جس میں کوئی امیر نہ ہو. میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بات کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے. سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے. تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں. میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں، یعنی اس کو توڑیں نہ، ایک نظم جو چاہ رہا ہے اسی طرح اس کو چلنے دیں، اور فساد نہ پھیلائیں. ٹھیک ہو گیا. آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کے بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اب جواب کیا دے رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو، آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے، یعنی ان کے والد بھی خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر بھی خلیفہ تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور ان کی بھی اولاد تھی. آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں، یعنی ان کے جو بیٹے تھے وہ آپ کے بیٹے سے بہتر نہیں ہے. عبداللہ بن عمر یزید سے لاکھ درجے بہتر، حضرت ابو بکر کے بیٹے یزید سے لاکھ درجے بہتر، حضرت علی کے بیٹے اس سے کروڑ بہتر. تو آپ کا بیٹا ان بیٹوں سے زیادہ اچھا نہیں ہے. انہوں نے صاف کلیئر بات کہہ دی، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹوں کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا. نہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا، حالانکہ بیٹے تھے. حضرت عمر نے بھی نہیں کیا، ان کا بھی بیٹا تھا. حضرت عثمان، حضرت علی نے، کسی نے مقرر نہیں کیا کہ میرے بعد میرا بیٹا یہاں پر خلافت کرے گا. ٹھیک ہے نا، سب نے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا. آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا. میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑیں گے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا. یعنی جو جس راستے پہ امام چلیں گے میں ان کے پیچھے پیچھے چلوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کا کہنے کا مقصد یہ تھا. اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر سے اس معاملے میں گفتگو ہوئی، پہلے ان سے کی اب ان سے کریں. انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا. تو پہلے جو دو خلفاء تھے ان کے بیٹوں نے تو صاف انکار کر دیا. پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا. اچھا اس کے بعد حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت امیر معاویہ سے ملے. پہلے حضرت عبداللہ بن عمر سے، پھر عبد الرحمن بن ابی بکر سے، اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین سے، اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں. ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے پیشواؤں کی سنت ہے. اب انہوں نے حضرت امام نے 3 آپشنز دیے حضرت امیر معاویہ کو. پہلی آپشن، آپ وہ کام کریں جو رسول نے کیا کہ اپنے بات کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا، یعنی امت پہ چھوڑ دیا جس کو بھی وہ منتخب کر لیں. تو پہلا تو کام آپ یہ کریں. دوسرا، یا وہ کام کریں جو ابو بکر نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو ان کے خاندان کا نہ ہو، نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق تھے. یعنی پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ چھوڑ دیا. دوسرا، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا نام لیا جو اہل بھی تھے، جو ان کے خاندان سے نہیں تھے، جو ان کے قریبی رشتہ داروں میں کسی میں کچھ بھی نہیں تھا ان کا. تیسری صورت، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر نے کی کہ اپنے بعد 6 لوگوں کا آپ نے ایک گروپ بنا دیا.
اور ان کو آپشن دے دیا کہ جی جو بھی اس میں سے کسی کو بھی منتخب کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ 3 آپشن حضرت امام حسین نے حضرت معاویہ کو دیے. پہلا کیا تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے امت پہ چھوڑا آپ بھی چھوڑ دو. دوسرا آپشن کیا کہ جی آپ ایک شخص کو مقرر کر دو جو آپ کے خاندان سے نہ ہو، آپ کی اولاد میں سے نہ ہو، اور جو اس کا اہل بھی ہو. تیسرا کہ ایک آپ کابینہ بنا دو 6 رکن 7 رکنوں کی لوگوں کی، اس کے بعد وہ جو بھی جس کو بھی منتخب کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، یعنی ان 3 پہ عمل کرنا ہے تو کر لو، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ. پھر نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مگر حضرت معاویہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے. یعنی اب تو بیعت ہو چکی ہے، لوگوں نے کر لی، عراق شام کوفہ والوں نے کر لی ہے، اب آپ اس کی مخالفت نہ کریں. حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا، ٹھیک ہے، کہ شام عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار و تفرقے سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی. مگر اہل مدینہ و خصوصاً حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے. یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی. تو یہاں تک صرف ابھی تو کمیونیکیشن ہو رہی تھی حضرت معاویہ کی مدینہ والوں سے، مکہ والوں سے، کیونکہ یہ 2 شہر ایسے تھے جہاں پر اسلام کی بیس تھی، جہاں سے اسلام شروع ہوا، ٹھیک ہے، جہاں پہ مسلمان زیادہ تھے ہر معاملے میں، ہر چیز میں. جو میرے نبی کا شہر تھا، حرم تھا، حجاز تھا. تو یہاں تک تو صرف کمیونیکیشن تک بات چل رہی تھی کہ اصرار ہو رہا تھا کہ جی آپ کسی طرح مان جائیں اور اس کو جانشین میں بنا دیتا ہوں تاکہ مسلمان سارے متفق ہو جائیں. عراق شام کوفہ والے آلریڈی مان گئے ہیں تو آپ لوگ بھی مان جائیں. لیکن یہ حضرات کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا. اسی صورتحال کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. اب یہاں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنا جانشین اس کو بنا دیا، بنانا الگ ہوتا ہے، لوگوں کو کی رائے کے اوپر چلنا وہ الگ ہوتا ہے. بنانا کیا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اپنے دربار میں بیٹھ کے جی میرے بعد میرا بیٹا میری سیٹ پہ بیٹھے گا، یہ ہوتا ہے بنانا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یزید کا کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. کوفہ کے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگوں نے ان کو رائے دی کہ جی آپ اپنی ہی زندگی میں یہ معاملہ حل کر لیں، بعد میں پھر قتل و غارت گری فتنے اور خانہ جنگیاں بغاوتیں یہ شروع ہو جائیں گی. تو آپ نے اس کے اوپر شروع میں تو کہا کہ رہنے دو، چھوڑو. پھر کچھ لوگوں کا گروپ آیا، 40 لوگوں نے کہا جی ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر شام کے لوگ بھی آ گئے، پھر عراق کے لوگ بھی آ گئے، کوفہ کے لوگ آلریڈی تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو جب سبھی وہاں پہ آ گئے تو پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ بھائی جب ان لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر مجھے مسئلہ کیا ہوگا. اور اس ٹائم تک یزید کے اندر جو خصلتیں بعد میں ہوئیں، بری عادتیں اور جو غلط کام اس نے شروع کیے، اس وقت تک تو اس میں وہ چیز بھی نہیں تھی. اگر ہوتی تو شاید وہ خود ہی اپنے منہ سے کہہ دیتے بھائی میں نہیں اس کو بنانا چاہتا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ یہ چیز مکمل ہو گئی کہ 3 شہروں نے، کوفہ، عراق، شام، یہ 3 ملک ایسے تھے، شہر ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے یزید کی بیعت کی. اس کے بعد پھر آپ آئے مکہ اور مدینہ میں، کیونکہ یہ لوگ نہیں مان رہے تھے بیعت کے لیے، تو ان کو منانے کے لیے کہ جی مان جاؤ بیعت کر لو. باقی لوگوں نے کر لیے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں کرنی. اسی اثنا کے اندر ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، اسی اثنا میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے. تو انہوں نے کسی کو نہیں بنایا اپنا جانشین، ٹھیک ہے. وہ جو کچھ لوگوں نے ان کو منتخب کر لیا، اسی بیس کے اوپر انہوں نے کہا جی تم لوگ بھی ان کو مان لو تاکہ فتنے وغیرہ نہ پھیلے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، حضرت امام حسن شہید ہوئے. اس کے بعد پھر جب حکومت جب حضرت امیر معاویہ کے پاس آئی، اس کے بعد تمام مسلمان آپس میں متحد ہو گئے. کہیں پر بھی کسی بھی ملک شہر میں کوئی خانہ جنگیاں نہیں ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے، کوئی فتنہ نہیں ہوا، کوئی بغاوتیں نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو 19 سال تک جو انہوں نے حکومت کی، حضرت امیر معاویہ نے 19 سال حکومت کی انہوں نے اپنی، جس میں صرف فتوحات ہوئی مسلمانوں کی اور اسلام آگے سے آگے اور پھیلنا شروع ہوا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اگر ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم بھی کھڑے ہو جاتے کہ نہیں جی ہم حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، حالانکہ انہوں نے بیعت کر لی تھی. تو جو شخص صحیح تھا اس کے ہاتھ میں حضرت امام حسین نے بیعت کر لی، جو صحیح نہیں تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اس کو میں نے ریپیٹ شارٹلی اس لیے کیا تاکہ بات ایک ریمائنڈر کے طور پہ آپ کے ذہن میں آ جائے. آگے چلو. وفات سے پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو، اچھا جی،
نکل جاؤ پھر. ابھی تو میں نے حقیقت شروع کی ہے، ابھی تو شروعات ہے. ابھی تو واقعہ کربلا جب شروع ہوگا اور اس کے اندر کیا کیا کہانیاں آئیں گی وہ تو تب کی بات ہے. ابھی تو بڑے بڑے پول کھلیں گے یہاں پہ بیٹھ کے. جس کو برداشت ہے وہ بیٹھ جاؤ سن لو، جس کو برداشت نہیں ہے تو نکل جاؤ، کیونکہ بڑی بڑی باتیں سامنے آئیں گی تو برداشت نہیں ہوگا. بعد میں ابھی کوشچن آنسر کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ابھی مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے. اچھا جی، موڈ کدھر ہے میری؟ موڈ کدھر ہے؟ موڈ سو گئی؟ ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو آگے چلتے جاؤ، ابھی تو بڑی کہانی ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہے خالی. دیکھو نا، ابھی تو صرف اسٹارٹ لیا تو بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی آگے چلو ذرا. خیر، وفات سے پہلے حضرت معاویہ نے، دیکھو میں نے یہاں پر کسی کو اوپر تنقید نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر کسی پہ بیٹھ کے تنقید نہیں کر رہا، نہ میں کسی کے اگینسٹ میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. جو تاریخ کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں بس. جو لوگوں کو نہیں پتہ وہ میں صرف لوگوں کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کس کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. جس طرح باقی لوگ کتابوں سے حوالے دے دے کے باتیں کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس بات ختم ہو گئی. خیر، وفات سے پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا انداز یہ ہے کہ اہل عراق حسین کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گے. اہل عراق حضرت امام حسین کے اگینسٹ میں تمہیں کھڑا کر دیں گے. اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول کا پورا احترام کرنا. ان سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے. اب یہ تاریخ کامل ابن اسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جانے سے پہلے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ بھائی کبھی بھی حضرت امام حسین کے اگینسٹ میں کھڑے مت ہونا. وہ نبی کے گھر والے ہیں، ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کا احترام کرنا، لوگوں کے کہنے میں آ کے یہ غلط کام کوئی نہ کرنا. تو جو انسان اخلاص والا ہوتا ہے نا، جس کو جس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، تو وہ پہلے سے انہوں نے نصیحتیں اس بارے میں کر دی تھی. یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا. یہ مدینہ کا گورنر تھا اس وقت میں، ٹھیک ہے؟ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کریں. کیونکہ یزید کو بھی پتا تھا جب تک یہ تین لوگ نہیں بیعت کریں گے نا، جب تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، یہ 4-5 لوگ اگر جب تک بیعت نہیں کریں گے نا، پوری دنیا کے مقابلے میں 4-5 لوگ جو ہیں وہ کافی ہیں. اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دیں. ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کریں. اس کو بھی اندازہ تھا، ولید کو بھی. مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا حضرت امیر معاویہ کے دور میں، اس کو مشورے کے لیے بلایا. اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی ہے، یعنی مدینہ تک لوگوں کو نہیں پتہ چلا تھا. مناسب یہ ہے کہ لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے. اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے. ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر کے پاس بلایا. اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا. دونوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں. اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس دور میں بھی ایک وقت مختص ہوتا ہوگا، فکس ہوتا ہوگا ایک وقت کہ جس وقت میں امیر بیٹھ کے بات کرتا ہوگا لوگوں سے نا. تو یہ وقت وہ نہیں ہے کہ جس میں امیر بلائے اور لوگوں سے بات کرے. اچھا، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے. حضرت حسین اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے. فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا؟ انتقال ہو چکا ہے. وعلیکم السلام. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں. عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا. اب کیونکہ ذہانت تو تھی، شجاعت بہادری تو تھی، ذہانت بھی تھی، کیونکہ لعاب جو میرے نبی کا انہوں نے لیا تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات تو ڈال دی تھی کہ بھائی امیر کا اس وقت نہیں ہے بات کرنے کا. تو ابھی جو بلانے کا مقصد ہے نا، یا تو کچھ مسئلہ ہے جو ہوا ہے. تو سب سے پہلا جو ان کا وہ گیا تھا، بات جو گئی تھی، وہ یہی ہوا تھا کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے آگے اس رائے کے اوپر وہ اتفاق کیا اور انہوں نے آگے دیکھا. عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا کریں، اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں.
میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین ولید کے پاس پہنچے، وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین نے اسلام کے سلام کے بعد اول تو ولید و مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، یعنی ولید و مروان دونوں میں آپس میں کشیدگی چل رہی تھی۔ اب میں آپ دونوں کو مجتمع دے کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنے بیعت کا تقاضا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی وفات پر اظہار غم افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ یعنی یہ پوشیدہ والے کام میں نہیں کر سکتا، یہاں پر آپ میرے سامنے ایک بات کریں اور میں اس کو مان لوں اور میں بیعت کر لوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں ساروں کے سامنے رکھو، ٹھیک ہے نا، پوری عوام کے سامنے بات ہونی چاہیے۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین کو واپسی کی اجازت دی تھی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہارے ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، یعنی اب زبردستی والے کام شروع ہو رہے تھے، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تم کون ہوتے ہو جو ہمیں قتل کرائے، اور فرمایا کہ وہاں سے نکل جاؤ، اور کہا کہ وہاں سے نکل جاؤ۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی سب کو؟ اب یہاں تک جو بات ہوئی وہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ولید تخت پہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو ہے نا ولید کو کہا، کیونکہ وہ اس ٹائم وہ گورنر تھا مدینے کا، مروان جو تھا حضرت معاویہ کے دور میں تھا تو وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ولید کو خط بھیجا یزید نے کہ جی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ٹھیک ہے، اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، یہ 5-6 ہستیاں وہ تھیں کہ جن کا مدینہ میں بڑے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، یعنی ایک سٹیج صحابہ کا جو سابقون الاولون کے جو لوگ تھے بڑے، جو میرے نبی کے دور کے تھے، وہ سب چلے گئے، ان کی اولادیں جو سیکنڈ جنریشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی نبی کا زمانہ پایا تھا، نبی کا زمانہ انہوں نے بھی پایا تھا، اور جنہوں نے نبی کا زمانہ جو ہے وہ پایا تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پھر ان کے اندر بھی وہی عادتیں وہی چیزیں تھیں جو میرے نبی کے اندر تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ولید کو کہا کہ جا کے جو ہے وہ حضرت امام حسین کو ان لوگوں کو ان کو تیار کرو کہ جی میری بیعت کر لیں یہ لوگ۔ اب جب ولید نے کہا، حضرت امام حسین کے پاس پیغام بھیجا کہ جی مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو شک ہوا کہ بھائی کچھ مسئلہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ وقت امیر کا نہیں ہے بات کرنے کا، تو اس ٹائم جو بلانے کا مقصد ہے نا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے لگتا ہے حضرت معاویہ کا جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب وہاں پر گئے تو ولید نے جا کے جو ہے وہ بات کی کہ جی یزید یہ چاہتا ہے، اور مروان بھی ساتھ تھا۔ حضرت امام حسین نے پہلے دونوں کو ساتھ دیکھا تو کہا جو آپ کا جو اختلاف تو ختم ہو گیا تو مجھے اس پہ بڑی خوشی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ چھپ کر جو ہے نا یہ خلافت وغیرہ کام میں نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے بات ہوگی، لوگوں کو اوپنلی بلاؤ، سب کے سامنے جو بھی بات ہوگی پھر وہاں پہ طے ہو جائے گا جو بھی مسئلے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ یہ بات مکمل ہوگی۔ آگے حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ نکل گئے، ٹھیک ہے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے، اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد و متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے، اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یعنی مدینہ کے اندر جب ان کو پتہ لگا کہ معاملے تھوڑے سے اب خراب ہو رہے ہیں تو وہ دونوں ہستیاں اپنے گھر والوں کو لے کر مکہ چلے گئیں۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر محمول کر کے ان کو معزول کر دیا، ان کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو امیر بنا دیا مدینہ کا۔ یعنی ولید بن عتبہ کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی ایک نرمی تھی،
اہل بیت کو لے کر، اور وہ جس طرح بات کر رہا تھا جیسے ایک ادب کے اس میں رہتے ہوئے، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی جان بوجھ کے کوئی چھیڑ چھاڑ، یہ وہ ساری کچھ نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یزید نے دیکھا کہ بھائی یہ ولید بن عتبہ جو ہیں یہ تو ان کے دل میں تو ایک نرم گوشہ ہے اہل بیت کو لے کر، اور ان سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یزید نے ولید کو ہٹا دیا، اور ولید کو ہٹانے کے بعد عمر بن سعید کو جو ہے نا مدینہ کا گورنر بنا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر کو بنایا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے، عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے گا۔ اب کیا کہتے ہیں اس کو، چلاکی تو تھی نا یزید کے اندر، تو اب بھائی کو بھائی کے آگے لا کے کھڑا کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کے جو بھائی تھے ان کا ان کے ساتھ اختلاف تھا، تو یزید نے دیکھا تو انہوں نے وہاں کے جو اس ٹائم جو پولیس جو تھی، جو لوگوں کو پکڑ دکڑ جو بھی کرتی تھی اس ٹائم پہ، تو اس کا جو افسر تھا نا، جو اس کا سب سے بڑا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آئی جی ڈی ایس پی جو آج کل ہمارے ادھر ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کو بنا دیا۔ اور یزید کا مقصد ہی یہ تھا کہ جی عبداللہ بن زبیر کے بھائی کو بناؤں گا تو اپنے بھائی کو پکڑنے میں بھی جو ہے نا کسی قسم کی کوئی کوتاہی وغیرہ اس میں نہیں کریں گے۔ اچھا جی، جہاں پر بات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لینا، ویسے تو میں ہر بات کو دو دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے پڑھ کے پھر اس کو شارٹلی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ یہ واقعہ پورا سمجھو شروع سے، اس لیے میں نے اس کو سٹارٹ لیا ہے، میں نے صرف سیدھا واقعہ کربلا نہیں شروع کیا کہ حضرت امام حسین جو وہ کربلا کے لیے نکلے اور پھر راستے میں یہ ساری چیزیں ہو گئی، شروع سے، کیونکہ ہر واقعے کے پس منظر ہوتا ہے، ہر واقعے کی ایک لاجک ہوتی ہے، ہر واقعے کی ایک ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ واقعہ ہوتا ہے، تو جب تک وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اصل واقعہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ صرف وہ بات کرتے ہیں یا بتاتے ہیں جو صرف اپنے مطلب کی ہوتی ہے، پورا سٹارٹ لو تاکہ لوگوں کو پورا فیصلہ کرنے کا حق ہو، کون صحیح کون غلط، کون سے مسئلے کیا تھے، کیا مسئلے تھے۔ اچھا جی، عمر بن زبیر نے پہلے تو رؤساء مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا، ٹھیک ہے، اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمایا۔ اس کے بعد بمشورہ عمر بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزائی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدائے تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ صحیح بخاری۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دی، اور عمر بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف جب حضرت حسین مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع ملے، دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں، یعنی ایسا مشورہ جو آپ کے لیے ٹھیک ہوگا کہ آپ مکہ میں ہی رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے، آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ تو یہ چیز تو پہلے سے شروع ہوگی، لوگ کہتے ہیں صحابہ نے روکا نہیں، بھائی یہیں سے مشورہ شروع ہو گیا تھا حضرت امام حسین کو کہ آپ کوفہ کا تو سوچیے گا بھی نہ جانے کا، اگر آپ کے دل میں کوئی تصور میں بھی کوئی بات آ رہی ہے تو آپ بالکل نہ سوچیے گا کوفہ جانے کا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ کبھی خیر والے لوگ نہیں ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی نے پکڑا اور کہا کہ جی چلو، اور پھر انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا مقابلے کے لیے، تو خیر ان کو شکست ہوگی۔ تو یہاں تک یہ بات ہوگی، اتنی بات سب کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا، جو بھی میں نام یہاں پہ لے رہا ہوں، اگر کسی کو ناموں سے جو بعد میں بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں کسی کو نام سے پتہ نہ ہو کہ یہ کون شخص ہے تو مجھ سے پوچھ لینا، میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ عمر بن زبیر یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے جن کا آپس میں بڑا شدید اختلاف تھا۔ ولید پہلے گورنر تھا مدینہ کا، جب ان کے دل میں ایک نرم کارنر دیکھا اہل بیت کے لیے تو یزید نے ان کو ہٹا کر اور کسی اور کو وہاں پر پھر گورنر بنا دیا۔ اچھا جی، اور پھر عبداللہ بن مطیع وہ شخص تھا جس نے حضرت امام حسین کو مدینہ سے جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ملے اور آپ کو مشورہ دیا کہ کوفے نہیں جانا، اور پھر آپ مکہ پہنچ گئے حضرت امام حسین، اور وہاں پر بیٹھ کے لوگوں سے آنا جانا ملاقاتیں وغیرہ آپ نے شروع کر دی۔
اچھا جی، اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی؟ اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے بتائیں۔ اللہ، ہم بھی تاریخ سے بتا رہے ہیں بھائی، ہم کون سے کو میں نے کوئی گھر میں بیٹھ کے تھوڑی لکھی ہے۔ ولید کون تھا؟ اصحاب میں سے اولاد ہیں، نہیں، ولید جو تھا نا، یہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یہ پورا نام تھا، اور یہ آئی تھنک بنو امیہ میں سے ہی تھا، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بڑی محبت تھی، اور یزید نے اسی وجہ سے ولید کو جو ہے نا وہ گورنر بنایا تھا مدینہ کا، کیونکہ ان کے خاندان میں سے ہی ہوگا، بنو امیہ میں سے۔ تو لیکن کیونکہ اب جس کے دل میں اللہ محبت ڈال دے اہل بیت کی، تو جب ولید کے بعد کون آیا؟ ایک منٹ، ولید کے بعد کون تھا؟ عمر بن زبیر تو یہ تھے، ولید بن عتبہ، نہیں ولید بن عتبہ نہیں، عمر بن سعید نہیں، مروان حضرت امیر معاویہ کے دور میں تھا، اس کو تو پہلے فارغ کر دیا تھا، مروان کو پہلے ہٹا دیا تھا، جب یزید تخت پہ بیٹھا تھا سب سے پہلے اس نے گورنر جو بنایا تھا ولید بن عتبہ کو بنایا تھا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو بنایا تھا۔ پھر جب اس کے دل میں اہل بیت کے لیے کارنر تھا، نرم کارنر تھا، تو پھر اس نے یزید نے ہٹا کر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو، تو پھر عمر بن سعید اشدق کو بنایا۔ یہ مخالفت اہل بیت کی اس میں، اور اسی نے جو ہے نا یہ مشورہ دیا تھا کہ جی آپ ان لوگوں کو پکڑیں، یعنی حضرت امام حسین کو اور عبداللہ بن زبیر کو۔ کلیئر ہو گئی ساری بات؟ یہاں پر کوئی اور سوال ہے تو کر لو، پھر میں آگے خطوط کے اوپر جا رہا ہوں۔ اب یہاں تک ساری بات کلیئر ہوگی سب کو، پھر میں آگے خطوط۔ حسین سے بیعت کس نے مانگی تھی مدینہ میں؟ پہلے تو ولید بن عتبہ گیا نا یزید کا خط لے کر، ولید بن عتبہ گیا اور مروان بھی ساتھ میں تھا۔ جب مروان کو پتہ چلا نا کہ ولید بن عتبہ گورنر ہے اور وہ حضرت امام حسین کے پاس جا رہے ہیں ان سے بیعت کے لیے، کیونکہ خط آیا تھا یزید کا، تو پھر مروان بھی ساتھ میں ہوا، اور مروان جب ساتھ میں گیا تو پہلے تو امام نے دیکھا کہ دونوں ساتھ میں ہیں، تو ان کا پہلے آپس میں اختلاف تھا، تو جب امام نے دونوں کو دیکھا تو آپ نے اس کے اوپر ان کو مبارکباد بھی دی کہ آپ لوگوں کا اختلاف ختم ہو اور آپ دونوں ساتھ میں ہیں۔ پھر ولید نے جب جا کے ان کو کہا کہ جی اس طرح یزید کا خط آیا اور آپ یہ بیعت کر لیں، تو مروان نے ولید کو یہ کہا تھا کہ آج حضرت امام حسین کو چھوڑنا نہیں، اگر تو بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر بیعت نہیں کرتے، اگر بیعت، اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کو یہیں پر ہی قتل کر دینا حضرت امام حسین کو، ان کو چھوڑنا نہیں۔ مروان نے یہ مشورہ دیا تھا ولید بن عتبہ کو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر یزید نے دیکھا کہ جی ان کے دل میں تو سافٹ کارنر ہے، تو ولید کو ہٹا دیا، اور پھر وہاں پہ عمر بن سعید کو وہاں پر پھر نیا گورنر بنایا مدینے کا۔ مائک پلیز، ایک سوال ہے، ابھی سوال نہیں لے رہا میں کسی کا، ابھی میری بات چل رہی ہے، سوال بعد میں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے۔ مروان کون تھا؟ مدینے کا گورنر تھا۔ بیچ میں سوال نہیں کرو نا یار، بیچ میں سوال کرتے جاؤ گے تو پھر تو بات میری مکمل نہیں ہوگی، بات میں نے بتا دی بس، آگے سے آگے باتیں نہیں، ابھی سب آ جائے گا آگے، سنتے جاؤ بس۔ اچھا خیر، اہل کوفہ کے خطوط، نیکسٹ کانٹینٹ جو ہے اہل کوفہ کے خطوط۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی، اور یہ کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن صد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ سارے جو لوگ تھے نا انہوں نے پہلے بیعت کر چکے تھے یزید کی، اور سب سے پہلے یزید کی بیعت کی جنہوں نے رائے دی یا جو حق میں تھے یہ کوفہ والے تھے، جو میں پہلے شروع میں سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے جس نے یزید کی بیعت کا کہا تھا، جس نے کہا تھا کہ جی یزید کی بیعت اپنے پاس اس کو جانشین بنائیں، تو اس میں کوفہ والے تھے جو سب سے پہلے آئے تھے، اور ابھی بھی انہوں نے خطوط میں بھی سب سے پہلے کوفہ والے شامل ہوئے، کہ جس میں حضرات شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے کچھ لوگ، اور انہوں نے خطوط لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اچھا حضرت امام حسین کو، کہ یزید کی ہم بیعت کے حق میں نہیں ہے، آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان بن بشیر ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اچھا، اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس پہنچے۔
حضرت حسین وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر بھیجا۔ اب دیکھو یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ نے یہ ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مشورہ بھی کر لیا، خط بھی لکھ دیا یزید نے، اپنے جو گورنر تھے ان کو بھی بھیج دیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، یہ باقی لوگ سارے جو ہیں اس پہ راضی نہیں ہو رہے کہ جی ہم بیعت کریں گے۔ پھر انہوں نے دوسری چال کیا چلی، بھائی میں شیعہ نہیں ہوں، مجھے بات کرنے دو، ابھی جب میں بات کروں پھر سوال جس نے کرنا وہ کر لینا، ابھی پہلے مجھے بات کرنے دو۔ پھر دوسری چال کیا چلی کہ کوفہ والوں نے نا اب ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں خطوط لکھنا شروع کر دیے، وفود بھیجنا شروع کیے، کچھ لوگوں کے گروپس آنا شروع ہوئے اور خط لکھنے بھیجے کہ نہیں جی آپ آئیں، آپ یہاں پر آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کو پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ یہی لوگ تھے جو سب سے پہلے یزید کی جنہوں نے بیعت کی تھی، اور مشورہ بھی انہوں نے دیا تھا یزید کو اپنے پاس جانشین مقرر کریں، اور یہی لوگ کیونکہ ان کو پتہ تھا امام تو آئیں گے نہیں اور آپ مکہ میں ہی رہیں گے کیونکہ حج کا سیزن بھی تھا، تو اب مکہ سے امام کو بلائیں کیسے؟ تو اب انہوں نے یہ کام کیا کہ سب سے پہلے خطوط لکھنا شروع کیے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے وفود بھیجنا شروع کیے امام کے پاس کہ جی آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے یہ سوچا کہ پہلے جانا بہتر نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو میں وہاں پہ بھیجتا ہوں اور اپنا خط لے کے، تاکہ وہاں کے لوگوں کا نظریہ دیکھا جائے کہ ان کا نظریہ کیا ہے، واقعی میں وہ لوگ چاہتے ہیں میں وہاں آؤں یا صرف ان کی کوئی سازش ہے جو مجھے وہاں پہ وہ بلانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، بعض سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے، یہ اب امام کا خط ہے۔ بعض سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں، ٹھیک ہے، اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے، کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے، جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین کا خط پڑھ کر سناتے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا، یعنی سب رونے لگ جاتے۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگایا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں، یعنی جنہوں نے پہلے بیعت کر چکے ہیں تو وہ متنفر ہیں، اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور حضرت امام حسین کی ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 لوگوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی، چند دنوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بہ روز بڑھتا جا رہا تھا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے کوفہ میں حضرت امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی مسلم بن عقیل کے ذریعے، کیونکہ وہ ان کے نائب تھے جو وہاں پہ گئے تھے، وہ لوگ انہی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مقصد یہ تھا جو حضرت امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا۔ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا، حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہی تابع اور دل دادا ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ کامل ابن اسیر کے اندر یہ بات ساری ذکر ہے۔